آیت اللہ العظمہ مرزا محمد تقی شیرازی قدسرہ کا مرجع اعلی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمہ سید صادق حسین شیرازی دامازلو کے کلام میں تذکرہ۔ 20 ربیع الثانی برطانوی حکومت کے خاندان فقاہت شیرازی سے دوسری بڑی شکست۔ تقریباً ایک صدی پہلے اسی دن یعنی 20 ربیع الثانی 1337 ہجری کو حضرت آیت اللہ العظمہ مرزا شیخ محمد تقی شیرازی قدسرہ مرجع اعلی جہان حضرت آیت اللہ العظمہ حاج سید صادق حسینی شیرازی دامازلو کے والد کی طرف سے ماموں، جن کے عظیم صادر شدہ فتوے نے برطانوی عظیم فتنہ انگیز اور ظالم حکومت کے پیر لڑکھڑا دیے۔ برطانوی حکومتی اہلکار کوشش کر رہے تھے کہ فریب کاری، چالاکی اور اپنی مکر کی سیاست سے عراق جیسی مقام اور بیدار قوم کو دھوکہ دیں۔ انہیں مخفی ناجائز فوائد کے حصول کے لیے آزادی اور انتخابات کے نام پر عراق کی مستقبل کی سیاست کو تباہ کریں۔ اس غرض سے برطانوی استعمار نے پورے عراق میں اعلان کر دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ عراق کو آباد کریں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے تمام مسائل کو حل کریں گے۔ آیت اللہ العظمہ شیخ محمد تقی شیرازی قدسرہ نے برطانوی اہلکاروں کی اس فریب اور ناپاک ارادے کے خلاف ہمت کی کمر باندھی۔ امکانات کی کمی لیکن زبان میں تاثیر تھی، لہٰذا انہوں نے اس عظیم فتوے کو صادر کر دیا۔ صرف ایک جملہ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر مسلمان کو مسلمانوں کے اوپر حکومت اور سلطنت کے لیے انتخاب کرے۔ 20 ربیع ثانی 1337 ہجری محمد تقی حائری شیرازی محل مہر مبارک۔ تقریباً ایک صدی پہلے آیت اللہ العظمہ شیخ محمد تقی شیرازی قدسرہ کی مہم بابرکت اور باثمر فتوے نے فاسد و فاجر انگریزوں کو عراق سے باہر نکالا، بلکہ ان کا مکمل صفایا کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں انگریزوں کی چال تھی کہ چالاکی اور انتخابات کے بہانے عراق پر قابض ہو جائیں اور مسلمانوں پر حکومت کریں۔ لہٰذا مرزا شیرازی حاج شیخ محمد تقی قدسرہ نے فتویٰ دیا کہ مسلمانوں پر جائز نہیں کہ غیر مسلم کو حکومت کے لیے انتخاب کریں۔ انگلش گورنمنٹ کا عراق میں انتخابات کرانے کا مقصد یہ تھا کہ محض لوگوں کو دھوکہ اور فریب دے کر جمہوریت کی طرف راغب کریں، جس کا اصل مقصد زمینہ فراہم کرنا تھا کہ وہ آشکار طور سے عراق پر حکومت کر سکے۔ لیکن مرزا شیرازی کے مفید فتوے کی بدولت پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے اور جو کچھ انہوں نے سوچا تھا ان سب کو خاک میں ملا دیا۔ دینی مرجعیت کی پیروی، جابرانہ نظام پر کامیابی کا راز، اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی بدولت اور وحی الہی نے شیعہ مرجعیت کی بنیاد رکھی۔ معصومین علیہم السلام نے عصر غیبت میں جامع شرائط مرجعیت کی، احکام دینی و دنیاوی میں تقلید و تبعیت کا حکم دیا، بلکہ اس سے پہلے بھی متواتر بیان فرماتے رہے۔ فرمایا، انہم حجتی علیکم، وہ ہماری طرف سے تم لوگوں پر حجت ہے۔ اس وجہ سے زمانے غیبت کبریٰ میں مرحوم مرزا سید محمد حسن شیرازی، جو کہ مرزا بزرگ اور صاحب فتویٰ تحریم تمباکو کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے زمانے کے عظیم فتنہ انگیز استعمار، جو کہ تمباکو کی فیکٹریز کے بہانے سے ایران میں داخل ہو کر اپنے جابرانہ راج کو ایران میں نافذ کروانا چاہتے تھے، ان کو ذلت اور خواری کی حالت میں ایران سے باہر نکالا۔ اسی طریقے سے مرحوم مرزا شیخ محمد تقی شیرازی، جو کہ رہبر انقلاب عراق کے نام سے مشہور ہیں، ان کے مشہور و معروف فتوے اور شیعان عراق جنہوں نے ان کی پیروی کی، جن میں شامل تھے حوزات، علمیہ، یونیورسٹیز، عشائر، مزدور اور تاجر۔ اس زمانے کے سب سے بڑی استعماری قوت جنہوں نے عراق کو فوجی اعتبار سے خراب کیا تھا، ذلت و رسوائی اور بہت بڑے نقصانات کے ساتھ عراق سے نکالا گیا۔ جی ہاں، شیعہ مرجعیت نے آدھی صدی سے بھی کم وقت میں ان دو مسلمان ممالک یعنی ایران اور عراق کو نہایت ہی کم جمعیت اور طاقت رکھنے کے باوجود
نجات دلائی۔ آج شیعہ حوزات علمیہ جو کہ ایک عظیم طاقت مرجعیت کے ہاتھ میں ہے، جن سے کافی کام کیے جا سکتے ہیں۔ مرزا شیرازی نے ایک فتوے سے دنیا کی طاقتور ترین مملکت کو شکست دی۔ یہ اہل بیت علیہم السلام کی پیروی کا نتیجہ ہے کہ یہ معنوی اور مادی قدرت کو باتقوا شیعہ مرجعیت کے ہاتھ میں دی گئی ہے۔ ایران اور عراق سے استعمار کو باہر نکالنا غدیر کا واضح نتیجہ ہے کہ مرجعیت کے محض ایک فتوے اور ایک کلام نے عراق اور ایران سے استعمار کو باہر نکالا۔ رہبر انقلاب 1920 عیسوی کی زندگی پر روشنی کی ضرورت۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ مرزا شیخ محمد تقی حائری شیرازی قدسرہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ وہی جنہوں نے 1920 میں برطانوی حکومت کے فاسد ارادوں کے مقابلے کے لیے عراقی عوام میں احساس بیداری پیدا کیا اور رہنمائی فرمائی۔ ان کی زندگی زہد و تحقیق اور علم سے پر تھی۔ ان کو اس آیت کی مصداق قرار دیا جا سکتا ہے، لمن صبر وغفر، سورہ شورى آیت نمبر 43۔ وہ لوگ جنہوں نے صبر اور بخشش کی، یعنی دوسروں کے مقابلے میں صبر و تحمل کرنا اور ہر وقت معاشرے کے مختلف مشکلات کو تحمل کرنا۔ ان کی زندگی میں وارد ہے کہ برطانوی فتنہ انگیز حکومت کو عراق میں ناکام کرنے کی ذمہ داری اکیلے انہوں نے اٹھائی، لیکن اس میں انہوں نے تمام علماء و فقہا سے مدد لی تاکہ برطانوی فتنے کے خلاف حوزے اور عراقی عشائر کو اکٹھا اور متحد کر کے مقابلہ کر سکیں۔ درحالی کہ برطانوی نوآبادیاتی نظام اس زمانے میں دنیا کا سب سے پرانا نوآبادیاتی نظام مانا جاتا تھا، اور یہ لوگ اپنے ملک کو برطانیہ عظیم کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ سورج ان کی حکومت میں غروب نہیں ہوتا، جس کا مطلب یہ تھا کہ پوری دنیا پر ان کا تسلط ہے۔ عراق جو کہ خود ستم دیدہ اور کمزور حکومت تھی، لیکن اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی قوت کے ساتھ جنگ کی اور ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سب قوم کے ایمان، مرجع دینی کے زیر سایہ ان کا اتحاق اور یکجہتی اور مرجعیت کی رہنمائی پر عمل کرنے کا نتیجہ تھا، اور وہ نورانی مرجع مرزا محمد تقی شیرازی کی شکل میں موجود تھا۔ البتہ دینی مرجعیت کی رہبری بھی لوگوں کے اتحاد کی وجہ سے ایک ایسے مقام پر پہنچی جہاں انہوں نے عراقی عوام کو فسادیوں کے مقابلے میں آمادہ کیا اور ان کی بہتر طریقے سے رہنمائی کی، یہاں تک کہ ان کو ایک عظیم قوت کے مقابلے میں فتح سے ہمکنار کیا، اور آج عراق کامیابی تک پہنچ سکا۔ شیخ محمد تقی شیرازی کی تاریخ میں جب وہ برطانوی فاسدین سے لڑ رہے تھے، ملتا ہے کہ عراق کے اندر کچھ لوگ تھے جو برطانوی حکومت سے مزدوری لے کر ان کے سہولت کار بنے ہوئے تھے۔ یہ افراد لوگوں کے لیے آشکار ہو چکے تھے۔ جب ان سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ ان غداروں کی تنخواہیں کاٹ دیں تو وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ ایمان، صبر، تحمل، مومنین کو متحد کرنا اور اختلافات سے ان کو بچانا، باوجود اس کے کہ نظریاتی اختلافات اور ثقافتی اختلافات موجود تھے، یہی سب وجوہات تھیں کہ عراقی عوام کے ساتھ مل کر انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی قوت کو شکست دی اور ان پر کامیابی حاصل کی۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ حاج شیخ مرزا محمد تقی شیرازی اہل علم کے لیے مناسب نمونہ عمل۔ ہمارے والد مرحوم، ہمارے ماموں مرحوم آیت اللہ العظمیٰ حاج شیخ مرزا محمد تقی شیرازی قدسرہ، جو کہ 1920 میں مملکت عراق کے رہبر تھے، فرماتے تھے کہ آیت اللہ العظمیٰ مرزا محمد تقی شیرازی قدسرہ کبھی بھی بیٹوں کو اپنے ذاتی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے تھے۔ کبھی کبھار ان کو بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے اٹھنے میں دقت ہوتی تھی، لہٰذا اہل خانہ نے ایک شخص کو مامور کیا تاکہ ان کی مدد کرتا رہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو بھی کام کرے گا اس کے بدلے میں ان کو حق زحمت دی جائے گی۔ فوتگی کے 6 ماہ بعد اس شخص نے مرحوم شیرازی کے اہل خانہ سے کہا کہ اس دوران اس عظیم شخصیت نے حتیٰ کہ ایک کام بھی میرے سپرد نہیں کیا تھا،
لہٰذا ان کو خدمت سے رخصت دی گئی۔ اس عالم مجاہد شخصیت نے عراقی مسلمان لوگوں کی رہبری کے علاوہ برطانوی بہت بڑی فتنہ انگیز استعمار کو بھی اسلامی عراق سے باہر نکالا۔ متواتر اپنی تہذیب و تزکیہ نفس، بلند ہمت اور عملی اخلاق کے ساتھ لوگوں کو تقوی الہی کی دعوت دیتے تھے۔ حقیقتاً اہل علم کے لیے وہ ایک نمونہ ہے۔